آج ماہ سفر المظفر کی 17 اور 18 تاریخ آ چکی ہے، یعنی تیسرے ہفتے کا دن آ گیا اور تیسرے اتوار کا دن آ گیا۔ اللہ والوں، اگر پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، غربت سے جونج رہے ہیں، تو بس یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ بس یہ عمل ماہ سفر کی 17 اور 18 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ عمل ہے یا ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، اور ساتھ میں اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو رب کی بے پناہ کی لاڈلی ہے، اور آج آپ کی تمام تنگ دستیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، لاچاریاں سب ختم کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں حاصل کرنے کا دن ہے، اپنی پریشانیاں دور کروانے کا دن ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے نا تو مانگ لیں، دیکھیں دینے والے ذات رب کی ہے۔ آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا آپ کا رب ہے، تو لہٰذا رب پہ بھروسہ کریں، توکل کریں اور اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام قسمت کے بنتالے کھل جائیں گے۔ آپ رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو سب مل جائے گا۔ آپ لوگ یوں تو مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو دوستو، لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ پاک کی خاص مدد اسی وقت آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ یعنی آج کروڑوں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، میرا اللہ پاک عطا کر دے گا۔ یا ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، اور یہ پکار دیکھیں نبی پاک نے یہ طریقہ بتایا ہے، نبی پاک نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کس طریقے سے رب کو راضی کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ پاک کو منایا جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے ہمیں یقین جانے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہی عمل دیکھیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ بتاؤں جو کہ زیادہ تر یا تو صحابہ سے ثابت ہو، یا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ اس لیے آج آپ لوگوں کی خدمت میں وہی عمل، وہی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ لازمی اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل ماہ سفر کی 17 تاریخ اور 18 تاریخ کو پڑھا جائے گا، یعنی تیسرے ہفتے اور اتوار کے دن۔ تو لہٰذا خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 17 تاریخ آئے یا 18 آئے، 17 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 18 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے ہفتے کے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے اتوار کے دن بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح آج آپ کا نصیب بدل دے گی، آج آپ کا نصیب سنوار دے گی۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب مل جائے گا۔ بس ماہ سفر المظفر کی 17 اور 18 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں، صدقہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ ہماری زندگی میں بھی برکت لاتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، ہم پر جتنی آزمائشیں ہوں ان پر صبر بن کے ابھرتا ہے۔ اللہ والوں، صدقے کی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور نبی پاک بھی کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔
तो अल्लाह वालों सुन्नत समझ के करें, सदका जरूर कीजिएगा। और ये अमल भी बहुत खास है अल्लाह वालों, रब का लाडला वजीफा है, तो लाजमी इस अमल इस वजीफे को पढ़ें। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की उरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लें, अगर आप लोग बीमार हैं तो शिफा के लिए पढ़ लें। पानी का गिलास अपने साथ जरूर रखिएगा, वजीफा पढ़ते हुए पानी का गिलास जरूर रखिएगा, उस पर दम करके उस पानी को पी जाइएगा, ताकि इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाए और जिस्म में जितना इन्फेक्शन है, नजर बद है, जिन्नात है, जादू है, जो भी मामला थे वो सब क्लियर हो जाए। तो अल्लाह वालों लाजमी ये अमल पानी के गिलास पे आप लोगों ने पढ़ना है। पढ़ना माह सफर की 17 और 18 तारीख को है, यानी तीसरे हफ्ते और इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। अल्लाह वालों माह सफर और मुजफ्फर की 17 और 18 तारीख का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह
اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ یہ ماہ سفر کی 17 اور 18 تاریخ ہے، لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کو پڑھتے ہی آپ کے اوپر اللہ رب العالمین مہربان ہو جائیں گے۔ یعنی آپ لوگ بیمار ہے تو شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی سے محبت کرتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں نا کہ یار کاش ہماری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ میرے بھائی کے گھر ہو جائے تاکہ وہ اچھا لڑکا ہے، میری بیٹی کا بھی خیال رکھے گا، اس طریقے سے خواہشات ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس عمل کو پڑھیں، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک گلاس پانی کا رکھیں اپنے سامنے، ایک گلاس پانی کا رکھیں، چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھنا ہے وہ بھی رکھیں، اور آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں آج کا سب سے خاص وظیفہ، اللہ والوں اس سے بڑی اور کوئی دوسری تسبیح ہو نہیں سکتی، یہ دولت کا اتنا بڑا اور بادشاہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ بڑے ہی خاص بزرگ نے بتایا کہ تم اس تسبیح کو پڑھ لو، فائدے ہی فائدے ملیں گے،
اور وہ تسبیح ہے یا ربنا. دیکھیں یا ربنا کے معنی ہے اے ہمارے پروردگار. یہ رب کو پکارنے کا نہایت عاجزی والا انداز ہے. یا ربنا کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا ہے جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اللہ والوں، آج کا آخری وظیفہ یا ربنا اللہ الصمد کا ہے. ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا. اللہ والوں، اللہ الصمد یہ رب العالمین کا نام بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی. یہ سورہ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن کریم ختم کرنے کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے. تو اللہ والوں، آخر میں یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا. کوشش کریں ایک گلاس پانی کا ایک گلاس لیں، اس پر پڑھ لیں، یا پھر چاول کے دانوں پر پڑھیں تاکہ فائدہ تو ہونا. اس عمل کو پانی کے گلاس سے پڑھ کے دم کر کے پانی کو پئیں گے تو آپ کے اندر اس تمام اعمال کی روحانیت چلی جائے گی. انشاءاللہ جسم کے ریشے سے بیماریاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، انفیکشن ختم ہو جائے گا. یہ وہ وظیفہ ہے. خاص عمل ہے، دیکھیں نایاب وظیفہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہی کیے جاتے ہیں. تو اللہ والوں، آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 2 بار ہو گیا. یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ربنا اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دہنوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف 9 بار، 9 ٹائمز، صرف 9 بار آپ لوگوں نے یا ربنا اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں. پانی پہلے آپ لوگ پی لیں. اللہ والوں، پانی آپ لوگ پہلے پی لیں. اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے. پانی پی لیا، اب دعا مانگے اور کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ آپ نے وہ وظیفہ پڑھ لیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، ناممکن خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی. یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے. دعا جو ہے وہ رٹی رٹائی نہیں مانگیے گا. دعا آرام سے مانگیے گا، صحیح طرح سے مانگیے گا، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے دعا مانگنے کا حق بنتا ہے. اور اللہ والوں، پھر دعا مانگنے کے بعد صدقہ کچھ ضرور کرنا ہے. اس وظیفے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی پوری روحانیت مل سکے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.